السلام علیکم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ شیطان کو شر کی پاور دی ہی کیوں گئی، یا اگر شیطان نہ ہوتا تو کوئی پرابلم نہ آتا۔ دیکھیں، اللہ پاک خالق اور مالک ہے ہر چیز کے۔ شیطان بھی جو ہے وہ اللہ پاک کے وہ خالق مانتا ہے، اللہ پاک کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ شیطان کی جو دشمنی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بھی کیوں کہ دیکھیں، ہم سے پہلے تمام مخلوقات بنی، فرشتے بن گئے، جن بن گئے، سارا کچھ بن گئے، لیکن کسی کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي صرف اور صرف ہم انسانوں کے لیے کہا گیا۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس بڑا علم تھا، جی علم نہ پڑھنا، وہ شیطان جو ہے وہ اتنا علم پڑھنے کے بعد بھی وہ بیکار ہو گیا یا خراب ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، شیطان کے پاس علم تھا ہی نہیں، اور اگر علم نہ ہو تو انسان کو اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے ہدایت لینی چاہیے، لیکن شیطان نے یہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں، جب آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے کو بنا دیا تو آگے اللہ پاک نے کہا ہوا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب ڈال دوں اس میں اپنی جان، اپنی روح، اب ڈال دوں اس میں اپنی جان سے، یا اس میں ڈال دوں اپنی روح سے۔ اب یہاں جو شیطان ہے وہ غلطی کر گیا، اس نے مٹی کا جسم تو سمجھا، اس کو تو سمجھ گیا کہ یہ ان عناصر سے بنا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھا کہ اس کے اندر جو روح آئی ہے، جو نور آیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اور نہ ہی اس نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا، نہ ہی اس نے اللہ پاک سے ہدایت مانگی ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا یہاں پر اللہ پاک نے جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو کیا اللہ پاک نے اس کو سزا دے دی ہے؟ اللہ پاک نے سزا نہیں دی۔ دیکھیں کتنی رحمانیت ہے اللہ پاک کتنا کرم اور فضل ہے کہ اللہ پاک اس کو سزا نہیں دے رہے۔ ابھی اللہ پاک پوچھتے ہیں شیطان سے کہ تم نے اس چیز کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے بنایا ہے؟ پوچھ رہے ہیں اللہ پاک، سزا تو نہیں دے رہے ابھی۔ تو یہاں پر اگر شیطان اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا، کہتا ہے اے مالک، اے خالق، اے زمین و آسمانوں کے مولا، اے پروردگار عالم، میرے نزدیک سجدہ صرف آپ کی ذات کو ہے، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ میری رہنمائی کر دیجئے، مجھے ہدایت دیجئے، مجھے سمجھا دیجئے۔ تو دیکھیں، اللہ پاک ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے خلوص کے ساتھ، اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے، اللہ پاک کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ اب شیطان نے یہ نہیں کہا، اللہ پاک سے ہدایت نہیں مانگی، اب ہدایت بھی نہیں مانگی، آگے وہ اپنی اٹکل لگانے لگا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے اس کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، آگ افضل ہے مٹی سے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا کہ اگر آپ اس کو آدم جو بنا ہے، اس کو اگر آپ ایسی چیز سے بنا دیتے جو آگ سے افضل ہوتی تو میں اس کو سجدہ کر دیتا۔ ہے نا اس کی اپنی اٹکل؟ یہ گروپ میں بھی آپ دیکھ لیں، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگ ایسے ایسے عجیب سے میسج ہمیں بھیجتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں ان کی گفتگو سن کر، ایسے ایسے القاب دے جاتے ہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ فیس بک پہ بھی ہے، ہم سمجھاتے ہیں، لوگ سمجھتے نہیں، اپنی اٹکل لگاتے ہیں، ہدایت نہیں چاہتے۔ جو ہدایت نہیں چاہتا اللہ پاک بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے، جو ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قانون رکھا ہے لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ تو جس نے بھی ہدایت کے لیے کوشش کی اللہ پاک اس کو ہدایت دیں گے، اور جس نے ہدایت کے لیے ہدایت نہ لینے کی کوشش کی ہے، یعنی ہدایت لینے ہی نہیں چاہتا، تو اس کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیں گے، بات ختم۔ آگے پھر اللہ پاک اس کو کہتے ہیں کہ اب تجھ کو سزا ہے، یہاں سے دفع ہو جا۔ تو یہاں پر بھی شیطان کے پاس موقع تھا، شیطان معافی مانگ لیتا، سجدے میں گر پڑتا، اللہ پاک سے کہتا یا اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گیا، مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ پاک اس کو معاف کرتے، کیونکہ اللہ پاک سے کوئی بھی جو خلوص نیت سے دعا مانگتا ہے یا معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ خلوص تو ہونا چاہیے نا۔ تو آگے سے شیطان کہتا ہے جی اب مجھے ڈھیل دے دیں، اب میں مقابلہ کروں گا، یعنی اب مقابلہ ہوگا انسان کے درمیان اور شیطان کے درمیان، اس خلافت کے لیے اب لڑائی ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، یا اپنی اٹکل لڑاتے ہوئے، جیسے شیطان نے اپنی اٹکل لڑائی ہے، اپنی عقل لڑائی ہے، یہ کام کرتے ہیں۔ تو جو ہدایت چاہتے ہیں ان کو ہدایت ملتی، جو ہدایت نہیں چاہتے ان کو ہدایت نہیں ملتی۔
آگے اللہ پاک نے ارادہ دیا ہے، ارادے کا اختیار دیا ہے، اس ارادے کے اختیار کے اوپر سزا اور جزا ہے۔ اس کے بعد جب شیطان کو سزا ہو گئی، آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا، وہاں پر شیطان نے ورگلایا آدم علیہ السلام کو، تو وہاں پر بھی آدم علیہ السلام اس کی شیطان کی باتوں میں، لیکن اگر آدم علیہ السلام رجوع کرتے خدا کی طرف، اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے، اللہ پاک سے ہدایت چاہتے کہ یا اللہ پاک آپ نے اس درخت سے مجھے منع کیا، کیوں منع کیا، میری رہنمائی کریں، مجھے ہدایت دیں، تو اللہ پاک ہدایت دے دیتے۔ لیکن آدم نے بھی نہیں پوچھا، جب نہیں پوچھا اور شیطان آیا، اس نے جو ایکسپلین کیا وہ مان گیا، تو کام خراب ہو گیا نا۔ ابھی جو موجودہ دور ہے اس میں بھی جو قرآن پاک ہے وہ اللہ پاک کی کتاب ہے، اس سے جو چیز ویریفائی ہے وہ ویریفائی ہے، جو چیز کو قرآن پاک ویریفائی نہیں کرتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے میرے سامنے جب کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھ دی جاتی ہے، بول دی جاتی ہے، میں اس کو من وان تسلیم کرتا ہوں، میری جرت نہیں ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے دیکھیں ان کو ہدایت دیتے ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، وہ اپنی اٹکلی لڑائیں گے تو لڑاتے رہیں۔ تو جو بھی بندہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا، ہدایت نہیں چاہتا، اللہ پاک اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہی لڑائی چل رہی ہے۔ اگر آپ ابھی بھی آپ بھی جو لوگ ہیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، ایک لائن اوپر عربی پڑھیں، نیچے اس کی ترجمہ پڑھیں، پھر ایک لائن عربی پڑھیں، نیچے اس کا ترجمہ پڑھیں، ایسے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی ہدایت آپ کو ملتی جائے گی۔ اور میری بھی کوئی بات اللہ معاف کرے آپ کو لگتا ہے کہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہے، اس کو دفع کر دیں، مجھے کہیں، میں اس کو درست کروں گا۔ لیکن کبھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی کبھی بھی کوئی بات اللہ اور اس قرآن پاک کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ ساری باتیں اللہ کی کتاب سے ہوتی ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہدایت کی کہ یا اللہ پاک، اے سونے رب، اے پروردگار عالم، میرے تے رحم کرو، مجھ پر فضل کیجئے، مجھے ہدایت عطا فرمائیے۔ اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو وہ خالی واپس نہیں آئیں گے۔ دوبارہ مختصر بتا رہا ہوں، بات کو ذرا سمجھیے گا کہ جو سزا اور جزا ہے وہ آپ کے ارادہ اختیار پر ہے، آپ کا اختیار جو آپ کو دیا ہے اس کے استعمال پر ہے۔ شیطان کو بھی اختیار دیا تھا، تو جو سزا اور جزا ہے وہ آپ کے اختیار پر ہے۔ اگر آپ اس انرجی کو، آپ اس اختیار کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ہے، اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ گناہ ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اگر نہیں سمجھے تو مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔